سامعین محترم، حاضرین ذی وقار، ہم انسان زندگی میں کئی طرح کے اعمال سر انجام دیتے ہیں، دینی بھی اور دنیاوی بھی، لیکن ایک چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک ظاہری پہلو ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ اس کام کو کیسے کر رہے ہیں، نوعیت کیا ہے، کیفیت کیا ہے۔ اور دوسرا باطنی پہلو ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کی وجہ کیا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں، اندرونی موٹیو کیا ہے، محرک کیا ہے، اس کام کو کرنے سے آپ کا مطلوب اور چاہت کیا ہے۔ ہماری اکثریت ظاہری پہلو پہ نظر رکھتی ہے، بس یہ کام بڑا اچھا ہے، نیک ہے، کرنا چاہیے، فلاں شخص بڑے نیک کام کرتا ہے، لیکن باطنی پہلو کو ہم اکثر نظر انداز کر لیتے ہیں کہ اس کام کو کرنے کی وجہ کیا ہے، چاہت کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں بنیادی اور اہم پہلو ہی باطنی پہلو ہوتا ہے، اندرونی موٹیو ہوتا ہے۔ محدثین نے دو حدیثوں کو پورے دین کی بنیاد قرار دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے کہ یہ دو حدیثیں پورا دین ہے۔ ان میں سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار، اعمال کا نتیجہ، اعمال کی بنیاد صرف اور صرف نیتوں پر ہے۔ یہ ہے باطنی پہلو، اندرونی موٹیو کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ یہ آدھا دین ہوا۔ بقیہ آدھا دین دوسری حدیث، وہ بھی صحیح بخاری کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ نبی اسلام نے فرمایا جس نے کوئی کام کیا وہ کام ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ کام ریجیکٹڈ ہے، مردود ہے۔ یہ ہوا ظاہری پہلو۔ تو دونوں حدیثوں کو پورا دین قرار دیا گیا، ایک حدیث باطنی پہلو کو بیان کر رہی ہے اور دوسری حدیث ظاہری پہلو کو بیان کر رہی ہے۔ تو دونوں حدیثیں ہی پورے دین کی بنیاد ہیں اور دونوں پہلو ہی بڑے اہم ہیں، لیکن اللہ کے ہاں باطنی پہلو زیادہ اہم ہے۔ دوسرا بھی ہے لیکن زیادہ باطنی پہلو اہم۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعہ میں یہ اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے انما الاعمال بالنیات انشاءاللہ ہم باطنی پہلو کی وضاحت کریں گے کہ یہ کیوں اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یہ جو حدیث ہے یہ بڑی اہم اور بنیادی حدیث ہے۔ علماء نے اس کو دین کا مدار اور دین کی بنیاد قرار دی ہے، بلکہ محدثین نے جنہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں اپنی کتاب کا آغاز اسی حدیث سے کرتے ہیں۔ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی، پہلی حدیث یہ لے کے آئے۔ امام نووی نے اربعین نووی لکھی، پہلی حدیث یہی لکھی۔ مشکات میں پہلی حدیث یہی ہے، ریاض الصالحین میں پہلی حدیث یہی ہے۔ عبد الغنی المقدسی نے عمدۃ الاحکام لکھی ہے، پہلی حدیث یہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بعد میں جو حدیثیں آئیں گی ان میں احکامات ہوں گے، مسائل ہوں گے، باتیں ہوں گی، ان پر آپ عمل کریں گے تو ان احادیث پر عمل کرنا فائدہ مند تب ہوگا جب پہلی حدیث پہ عمل کر کے نیت صحیح کی ہوگی۔
کیونکہ اگر پہلی حدیث پہ عمل نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے، تو بقیہ دین، بقیہ حدیثوں پہ عمل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ آپ کی نیت صحیح نہیں، آپ کا باطنی پہلو صحیح نہیں ہے، آپ کا اندرونی موٹیو صحیح نہیں ہے۔ اس لیے امام نووی رحمہ اللہ اپنی 40 میں اس حدیث کو یوں بیان کرتے ہیں: ان امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواہ البخاری و مسلم۔ اس حدیث کے پہلے 2 جملے بڑے ہیں، پہلے 2 جملے علم و حکمت کا عظیم شاہکار ہیں، اور پہلے دونوں جملے ہی انما سے شروع ہو رہے ہیں، اور بقیہ ساری حدیث ان پہلے 2 جملوں کی وضاحت ہے، ایکسپلینیشن ہے، انٹرپریٹیشن ہے، ایلیبوریشن۔ پہلے 2 جملے کون سے؟ نمبر 1 انما الاعمال بالنیات، دوسرا جملہ وانما لکل امرئ ما نوى، دونوں جملے انما سے شروع ہیں۔ ذرا یکے بعد دیگرے سمجھیے گا ذرا۔ انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار، اعمال کا نتیجہ، اعمال کا رزلٹ، اعمال کی بنیاد صرف اور صرف نیتوں پر ہے۔ یہ صرف کا جملہ لفظ ضرور بولیں گے تبھی تو انما کا معنی پورا ہوگا۔ انما الاعمال، اعمال کئی طرح کے ہوتے ہیں، آپ زبان سے بھی اعمال کرتے ہیں جن کو اعمال النطق کہا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، نیکی کا حکم دینا، خیر کی بات کہنا، یہ زبان کے اعمال ہیں۔ کچھ اعمال اعمال الجوارح ہوتے ہیں، آپ پوری باڈی سے وہ کام کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ کچھ اعمال القلوب ہیں، دل کے اعمال ہوتے ہیں کہ دل میں اللہ کا ایمان، تقوی، للہیت، خشیت، اللہ کا خوف، اللہ پر امید، یہ دل کے اعمال۔ تو کوئی بھی عمل ہے، ہر عمل کی بنیاد، ہر عمل کی روح، ہر عمل کا لب لبا، یا آپ کہہ لیں کہ ہر عمل کی اساس وہ نیت۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے گا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں، یہ میٹر کرتی ہے اللہ کے ہاں۔ کیا کر رہے ہیں وہ اگلی بات، کیوں کر رہے ہیں یہ پہلی بات۔ مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال سمجھیے گا۔ ایک شخص نے ایک فاؤنڈیشن بنائی یا کوئی NGO بنائی، کوئی بھی ایسا فلاحی ادارہ، یتیم خانہ، جس میں وہ غرباء کی، فقراء کی مدد کرتا ہے۔ اب ظاہری اعتبار سے کام بڑا اچھا ہے، بڑا نیک ہے، اس سے اچھا کام کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اندرونی موٹیو کیا ہے، باطنی پہلو کیا ہے کہ اس نے یہ کام شروع کیوں کیا، اس کی چاہت کیا تھی؟ آیا وہ کوئی کاروباری منافع حاصل کرنا چاہتا تھا، یا کوئی انکم ٹیکس والوں کو کوئی چکمہ دینے کا ارادہ تھا، یا واقعی اللہ کو راضی کرنے کی اور خدمت خلق کا اس کے اندر جذبہ تھا؟ یہ اندرونی پہلو، اور اس اندرونی پہلو کی بنیاد پہ اس کے عمل کا اس کو اجر اور صلہ دیا جائے۔ اسی لیے علماء نے نیت کی ڈیفینیشن کی ہے، ذرا سنیے گا۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ العزم علی فعل الخیر تقربا الی اللہ تعالی، کسی نیک کام کا ارادہ کرنا کہ میں نے یہ کرنا ہے، عزم کرنا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، تقربا الی اللہ تعالی، کس لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب لینے کے لیے۔ یہ ہوتا ہے اصل موٹیو، یہ ہے باطنی پہلو اصل۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگلا جملہ نوٹ کیجئے گا، وانما لکل امرئ ما نوى، اور بے شک ہر شخص کو وہی انعام ملے گا، وہی اجر ملے گا، وہی صلہ ملے گا اس کام کا، جس کام کو کرتے ہوئے اس نے جو نیت کی تھی، جو ارادہ کیا تھا، جو اس کی چاہت تھی۔ ایک کام کر رہے ہیں، جو آپ کی چاہت تھی میں نے اس وجہ سے کرنا ہے، وہی آپ کو ملے گا۔ یہ ہے اجر اور صلہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی آپ ایک مثال سمجھ لیجئے۔ الیکشن کا دور آتا ہے، جیسے آج کل بھی آیا ہوا ہے، تو کئی MP MNA صاحب اور چودھری صاحب جو ہیں، جو کبھی نظر نہیں آتے، الیکشن کے دنوں میں گلیوں محلوں میں پھر رہے ہوں گے، جی کو سلام کر رہے ہوں گے، مل رہے ہوں گے، اور ہر بندے سے کوئی مسئلہ تو نہیں، کچھ چیز چاہیے تو نہیں،
حالانکہ گلی میں پھرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو بھی سینے سے لگا رہے ہوں گے، حالانکہ بچوں کے کپڑے بھی گندے ہیں، ناک بھی بہہ رہے ہیں، ان کو چوم رہے ہوں گے، کچھ چیزیں لا کے دے رہے بھی کچھ کر رہے ہیں۔ اب ظاہری پہلو کے اعتبار سے کام بڑا اچھا ہے، یہی بڑا اچھا اخلاق ہے جی، اس کا پیسے والا بھی ہے، چودھری بھی ہے، لیکن اخلاق اتنا اچھا، اتنی عاجزی، یہ تو ظاہری پہلو ہے۔ باطنی پہلو کیا ہے؟ یہ کس لیے کر رہے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ اندرونی موٹیو کیا ہے؟ وہ سمجھ جائے گا کہ اخلاق نہیں ہے، یہ عاجزی نہیں ہے، یہ ووٹ لینے کا دھندا ہے۔ ابھی ووٹوں کا معاملہ کلیئر ہوگا، پھر دیکھیں اخلاق کہاں جاتا ہے۔ تو یہ ہے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اگر کسی شخص نے جس کام کو کرنے کے لیے جو نیت کی، جو اس کا ارادہ تھا، وہی اس کو ملے۔ اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجیے، ایک شخص کوئی رفاعی ادارہ کوئی کام شروع کرتا ہے، اگر تو اس کی نیت اور اس کا ارادہ اللہ کو راضی کرنا تھا تو اس کو اسی طور پہ اللہ کی طرف سے اجر ملے گا، لیکن اگر اس کا ارادہ اور اس کی نیت دنیا کے اندر ناموری اور شہرت و واہ تھی، پھر وہی ملے گی، اللہ کی طرف سے اجر کوئی نہیں ملے گا۔ اسی لیے امام ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ نے نیت کی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم وہ نیت ہے تمییز العبادات بعضها عن بعض، کہ جن سے عبادات میں فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص آیا، 2 رکعتیں پڑھی، اب آپ کو نہیں پتا اس نے کس چیز کی 2 رکعتیں پڑھی، آیا اس کی فجر کی نماز رہتی ہے وہ پڑھی، کچھ سنتیں رہتی ہیں وہ پڑھی ہیں، شکرانے کے نفل پڑھیں یا تحیت الوضو پڑھا ہے۔ یہ اس کی نیت ڈیفائن کرے گی کہ اس نے یہ 2 رکعتیں کس مقصد کے لیے پڑھی۔ اس لیے نیت پہلی چیز کیا ہے؟ تمییز العبادات بعضها عن بعض، عبادات میں فرق نیت سے ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری نیت وہ ہے تمییز المقصود بالعمل، کہ اس عمل کا مقصود کیا تھا، نتیجہ کیا تھا، اس نے وہ عمل کیا تو چاہت کیا تھی، وجہ کیا تھی، کیوں کیا، اس کیوں پر اس کو اجر دیا جائے۔ اگر اس کی کیوں اللہ کی رضا ہے تو پھر اسی طرح بھی اس کو اجر ملے گا، لیکن اگر اس کی کیوں دنیا کو راضی کرنا ہے تو پھر اللہ کے ہاں اس کو کچھ اجر نہیں ملے گا، ہاں دنیا کی واہ اور شہرت اس کو مل جائے گی۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ۔ اب ان 2 جملوں کی مزید وضاحت کرنے کے لیے اگلی حدیث فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بس جس بندے نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی طرف، نیت اس کی کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ کا حکم مانتے ہوئے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اجر کے اعتبار سے اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی کنسیڈر ہوگی اور اسی کے مطابق اس کو اجر ملے گا۔ لیکن اس کے برعکس وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، جس بندے کی ہجرت تھی دنیا کمانے کے لیے، دنیاوی منافع کے لیے یا کوئی نکاح کرنے کے لیے، تو پھر اللہ کے لیے نہیں، اس کی ہجرت اسی عمل کے لیے کنسیڈر ہوگی، اللہ کی طرف سے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس کی ایک مثال سمجھیے گا، مکے میں مسلمانوں کی دکانیں بھی تھی، کاروبار بھی تھا، اور مسلمانوں کی دکانوں پہ تو صرف مسلمان ہی آتے تھے، کوئی کافر تو مسلمان کی دکان پہ نہیں آتا تھا، نہ اسے کچھ چیز خریدتا تھا۔ اب مسلمان چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ، تو اب کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا تھا، ویسے صحابہ کی نیت میں ہمیں شک نہیں ہے، صحابہ نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی، لیکن ایک مثال دے رہے ہیں آپ، کسی کے دل میں یہ ارادہ آ سکتا تھا کہ یار یہاں تو مسلمان ہی تھے جو ہماری دکان پہ آتے تھے، اب وہ سارے تو مدینے چلے گئے، کافر تو کسی نے آنا ہی نہیں، چلو ہم بھی مدینے چلتے ہیں، وہاں سارے مسلمان ہوں گے، دکانداری خوب چمکے۔ تو یہ ہجرت کس لیے ہے؟ دنیاوی منافع کے لیے، تو اللہ سے اجر کوئی نہ۔ اسی طرح ایک شخص نے جو کسی عورت سے نکاح کا خواہش مند تھا، وہ عورت ہجرت کر کے چلی گئی مدینہ، اب اس نے کہا وہ تو مدینے چلے گی، اب یہ بھی کچے دھاگے سے باندھا ہوا یہ بھی مدینے چلا ہے، تو اس کی ہجرت کس لیے؟ اللہ کے لیے نہیں ہے، اس کی دنیاوی منافع کے لیے۔ تو فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اس کی ایک اور مثال سمجھیے گا، ابو جہل اور دیگر کفار جو ہیں وہ بڑے نیک کام کرتے تھے، بڑے فلاحی کام کرتے، سر میں اور آپ کیا فلاحی کام کرتے جتنے وہ کرتے تھے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص نے آ کے کہا ابو جہل سے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، تو کیا یہ سچ کہتے ہیں؟ کہا نہیں، سچ کہتے ہیں، یہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمارے ہاتھوں کے پلے بڑے ہیں، ہم نے ان کو جھوٹ بولتے دیکھا ہی نہیں ہے، سچ کہتے ہیں۔ اس نے کہا پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ ایمان لے آؤ۔
بس سنو، سیدھی بات یہ ہے کہ ہمارا نسلوں سے بنو ہاشم کے ساتھ ایک مقابلہ چل رہا ہے۔ انہوں نے غرباء اور مساکین کی کفالت کی، پرورش کی، تو ہم نے مقابلے میں ہم نے بھی کی، ہم کیوں پیچھے رہیں؟ انہوں نے حاجیوں کو پانی پلایا، حاجیوں کی خدمت کی، تو ان کے مقابلے میں ہم نے بھی بڑھ چڑھ کے خدمت کی۔ انہوں نے حرم کی خدمت کی، خانہ کعبہ کی تعمیر، مرمت اور صفائی ستھرائی سارا خیال رکھا، ہم نے بھی آگے بڑھ کے خدمت کی۔ ہمارا اور ان کا مقابلہ بالکل اکول ہے۔ اب ان کے اندر سے ایک نبی اٹھ کھڑا ہوا ہے، ہم نبی کہاں سے لائیں؟ ہم نے اگر ان کے نبی کو مان لیا تو ہمارا تو شملہ نیچے گر گیا، ہماری پگڑی تو نیچی ہو گئی۔ تو اب یہاں نوٹ کیجئے گا کہ نیکی کرتے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن جذبہ کیا ہے؟ ناموری، شہرت، دکھاوا، لوگوں کے آگے واہ واہ اور اپنی برابری۔ اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، اس لیے کوئی اجر نہیں۔ فرمایا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اس کی ہجرت اسی طرف کنسیڈر ہوگی جس نیت سے اس نے ہجرت کی، اللہ سے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو میرے خیال میں پوری حدیث آپ کے سامنے آ گئی۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہمارے لیے عملی پہلو کیا ہے وہ سنیے گا۔ ہمارے لیے عملی پہلو یہ ہے بنیادی، ہم اپنی نیت کو، اپنے باطنی پہلو کو، اندرونی موٹیو کو ہم ڈیزائن کریں اور شریعت کی روشنی کے مطابق اس کی ڈائریکشن بدلیں، اور ہر کام کرتے ہوئے ارادہ اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا۔ دنیا کی تعریفیں اور شہرت اور واہ واہ نہیں چاہیے۔ 3 مواقع ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ اپنی نیت کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اپنے اخلاص کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ 3 موقع ایسے ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ دینی امور بڑے مشکل لگتے ہیں بعض لوگوں کو، لیکن سب سے مشکل ترین اگر کوئی دینی کام ہے نا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کی حفاظت کرے کہ میں نے صرف اللہ کے لیے کام کرنا ہے۔ سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ 3 موقعوں پہ اپنی نیت کو سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے۔ نمبر 1، عمل کرنے سے پہلے۔ آپ نے ابھی عمل نہیں کیا، ابھی آئیڈیا آیا مائنڈ میں، یہ میں کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کوئی اور مقصد۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنہ والجماعہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ نسخہ بتائے کہ اپنی ریاکاری نہیں جا رہی، اخلاص اور نیت جو ہے وہ صحیح ہونی چاہیے، کوئی فارمولہ بتائیں۔ انہوں نے کہا آسان سا فارمولہ ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے لگو نا تو توقف کر لو، 2 منٹ کا، 1 منٹ کا، چند سیکنڈ کا سٹاپ لے لو اور سوچو۔ مائنڈ سے نہیں بولنا، اپنے دل سے پوچھنا کہ تم یہ کام کیوں کر رہے ہو۔ پھر ذرا سوچو اندر سے کیا آواز آتی ہے۔ اگر اندر سے آواز آئے اللہ کے لیے کر رہا ہوں، مجھے بس اللہ کی رضا چاہیے، اللہ سے اجر چاہیے، اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں، تو ویل اینڈ گڈ، بسم اللہ، کام کرو۔ لیکن اگر اندر کوئی اور موٹیو ہے، کوئی شہرت ہے، کوئی واہ واہ ہے، کوئی دنیاوی منفعت ہے، کوئی اس طرح کا کام ہے، تو فرمایا کہ اپنی اس نیت کو ختم کرو اور پھر اپنی نیت یہ بناؤ کہ میں نے یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ تو پہلا یہ موقع ہے کام کرنے سے پہلے اپنی نیت کو سنبھالنا۔ نمبر 2، کام کرتے ہوئے، اس عمل کو کرتے دوران اپنی نیت کو سنبھالنا۔ مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے تو آئے اللہ کے لیے، حج کرنے تو گئے اللہ کے لیے، نیت بنا کے گئے عمرے کی اللہ کے لیے، لیکن عمل کرتے ہوئے، وہ عبادت پرفارم کرتے ہوئے کئی ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جو ریاکاری پر مبنی ہوتے ہیں اور جن میں جو ہے وہ سارا اخلاص دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ عمل کرتے ہوئے بھی یہی ڈائریکشن رکھنی ہے، میں اللہ کے لیے کر۔ اور تیسرا پہلو ہوتا ہے عمل کے بعد، جب عمل کر لیا اب اس کے بعد بھی اخلاص کی حفاظت کرنی ہوتی ہے۔ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے ایک چھوٹا سا کام کر بیٹھیں گے، پھر 10 سال تک جی کو سناتے پھریں گے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے یہ کیا، اور سارا اخلاص جو ہے وہ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے۔ میں نے اس رمضان میں اتنے جو ہے وہ میں نے قرآن ختم کیے، میں نے اتنے لوگوں کو راشن بھیجا، میں نے یہ کیا۔ کیوں بتا رہے؟ کسی نے پوچھا؟ ہم بامر مجبوری کسی جگہ پہ کوئی ایسی صورتحال ہے کہ بتانا پڑ رہا ہے تو اس وقت بتایا جا سکتا ہے، وگرنہ اپنے عمل کو مخفی رکھنا، چھپا کے رکھنا، یہی تو اخلاص ہے۔ یہ 3 مواقع ہیں جہاں اپنے عمل کو روک کے رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ یہاں پہ بڑے سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو مخلص بندہ ہوتا ہے، جو اخلاص والا ہوتا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی 5 نشانیاں نوٹ کر لیں اور پیش کی دعا کریں کہ اللہ یہ 5 نشانیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ مخلص بندے کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، الاستواء المدح والذم من العامہ،
مخلص بندہ وہ ہوتا ہے اس کی کوئی تعریف کرے کوئی تنقید کرے، دونوں صورتوں میں اس کا رویہ برابر ہوتا ہے۔ وہ تعریف کا بھوکا نہیں ہوتا کہ میری تعریف کی جائے، اور جو ریاکار ہوتا ہے نا، ینشق اذا مدح ویکسل اذا ضم، اس کی تعریف کرو خوب پھولے گا، خوب کام کرے گا، اور اگر تھوڑی سی تنقید کر دو، تھوڑا سا کوئی بات کر دو تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گا، اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی ادا نہیں کرے۔ یہ ریاکار بندے کی نشانی۔ مخلص بندہ کبھی تعریف کا بھوکا نہیں ہوتا۔ جو تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں نا، پھر ان کے ارد گرد کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ بندہ تعریف کا بھوکا ہے، دو چار تعریفی کلمات کہے کام نکلوا لیا۔ تعریف کا بھوکا مخلص نہیں ہوتا۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا بئس الرجل انت، میں نے آپ کا حساب لگا لیا ہے، آپ بڑے برے آدمی ہیں، اچھے آدمی نہیں آپ۔ تو مسکرا کے کہنے لگے ما عرفنی الا انت، میں سے سچی بات بتاؤں میری حقیقی پہچان صرف تم نے کی ہے۔ یہاں کیسے یہ رسپانس؟ حالانکہ وہ تنقید کر رہا ہے، مذمت کر رہا ہے۔ یہ ان کی مینٹلٹی تھی، یہ ان کا پازیٹیو تھنکنگ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو اتنا مخلص کیا، تعریف کرے تنقید کرے، اپنے کام میں مگن ہے، میں اللہ کے لیے کروں، اس کی تعریف چاہیے۔ جیسے اگر آپ مناسب سمجھے تو مثال دے ہی دوں، ایک شادی تھی تو دلہن کی سارے تعریف کر رہے تھے، بڑی اچھی لگ رہی، تو اس دلہن نے کوئی سنجیدہ تھی، اس نے کہا تم تو ساری کہہ رہی ہو میں اچھی لگ رہی ہوں، جس کے لیے مجھے سجایا گیا وہ کہے پھر بات بنے نا۔ تو یہی بات ہے، لوگ تعریف کریں سر آپ کا کام بڑا اچھا تھا، آپ کی تعریفوں کا کیا ہے؟ وہ تعریف کرے کہ میرے بندے نے یہ کام کیا ہے، پھر ہے نا تعریف کا، پھر مزہ ہے تعریف سننے میں جب وہ تعریف کرے۔ اس لیے مخلص بندہ وہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعریف کی جائے، اس کی تنقید کی جائے، مذمت کی جائے، دونوں صورتوں میں اپنے کام سے کام رکھتا ہے۔ دوسری نشانی مخلص بندے کی، المخلص یکتم حسناتہ کما تکتم سیئاتہ، مخلص بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے جس طرح گناہوں کو چھپایا جاتا ہے، اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاتا ہے، واہ نہیں چاہتا، وہ لوگوں کو نہیں سناتا پھرتا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت کے دن 7 لوگوں کو عرش عظیم کا سایہ ملے گا، ان میں سے ایک بندہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ایک وہ بندہ جو صدقہ کرتا ہے اور اتنا چھپا کے کرتا ہے، اتنا چھپا کے کرتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ محاورتاً بات کی جا رہی ہے، حالانکہ ہاتھ کو تو ویسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ اتنا چھپا کے کرتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل دیا گیا نا تو ان کے کندھے پہ ایسے نشانات ملے کہ جو معلوم ہوتا تھا کہ وزن اٹھایا کرتے تھے، تو معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ کیا نشانات، یہ کون سا وزن اٹھاتے ہوں گے۔ جب ان کی وفات کے چند دن بعد ان لوگوں نے، ان غرباء اور مساکین نے جن کے گھر میں وہ روز راشن پہنچاتے تھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے، انہوں نے آ کے خبر پھیلانا شروع کی کہ ایک بندہ رات کو آتا تھا ہمارے گھر میں راشن پھینک جاتا تھا، آج کل وہ نظر نہیں آ رہا، پھر پتہ چلا وہ تو حضرت حسن تھے۔ یعنی پوری زندگی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ ہے مخلص بندے کی نشانی۔ اور ہم 1000 روپے کا نوٹ کسی کو دے رہے ہو نا، جب تک 2-3 تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ نہ لگا لینا ہمارا صدقہ ہی پورا نہیں ہوتا۔ مخلص بندہ اپنے اعمال کو چھپاتا ہے، کوئی نیک کام کر لیا یہ نہیں ہے کہ جی کو سناتا پھر میں نے یہ کیا، لیکن کچھ اعمال ہیں جو چھپائے نہیں جا سکتے، جیسے فرض نماز، وہ تو سب کے سامنے آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن جو چھپائے جا سکتے ہیں وہ تو چھپائے نا، لوگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے قرآن اسلام نے کہا کہ آپ جب نفل نماز پڑھنا چاہیں، سنتیں پڑھنا چاہیں تو گھر جا کے پڑھا کریں، کیونکہ کچھ اعمال ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہونا۔ جیسے ایک شاعر نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی، اس نے کہا هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله۔ اس نے کہا تیرا کوئی عمل زندگی میں ایسا ہے کہ جو تیرے اور اللہ کے درمیان راز ہے، کسی کو نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کئی ایسے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نامہ اعمال کھلیں گے تو ایسے ایسے قصے سامنے آئیں گے کہ دنیا کے اندر یہ ایسے ایسے اعمال کرتے تھے کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوتی تھی، قیامت کو اعمال کھلیں گے تو پتہ چلے گا کتنے بڑے اعمال کرتا تھا۔ یہ مخلص بندے کی نشانی ہے، وہ اپنا عمل اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا۔ تیسری نشانی مخلص بندے کی
الاقتضاء بالعمل اقتضاء ثواب العمل فی الآخرہ، وہ اپنے عمل کا اجر، ریوارڈ، بدلہ اللہ سے چاہتا ہے، لوگوں سے نہیں چاہتا، اللہ سے۔ کئی دفعہ اختلافات ہوتے ہیں نا، ناچاکیاں ہوتی ہیں، تو ایک بندہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، میں نے اتنی محنت کی، میں نے اتنا تمہارے ساتھ کیا، میری آنے جتنی قدر نہیں کی تم نے، میری جو ہے وہ نانے کی کوئی نہیں، اور سر بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ آپ اللہ سے اجر مانگیں، جو رب اجر دے گا۔ انبیاء نے یہاں تک بات کی، کل ما سألتکم من اجر ان اجری الا علی اللہ، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ اس لیے فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نیک کام کر رہے ہیں اللہ کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تجھ سے کوئی بدلہ نہیں چاہتے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم اللہ کے لیے کام کریں۔ اقتضاء ثواب العمل بالآخرہ، مخلص بندہ اللہ سے اجر مانگتا ہے، اس کی نظر بندوں کے اوپر نہیں ہوتی۔ چوتھی نشانی یہ ہے مخلص بندے کی کہ مخلص بندہ استواء الظاہر والباطن، اس کا ظاہر اور باطن برابر ہوتا ہے، اس کا ظاہر اور باطن جتنا اندر سے نیک ہوتا ہے نا اتنا ہی باہر سے نظر آتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ باہر سے بہت زیادہ پارسا اور نیک اور اندر سے پرلے درجے کا جاہل اور اللہ کی حدود کو پامال کرنے والا، یہ مخلص نہیں ہے۔ مخلص وہ ہے کہ جو جتنا باہر سے نیک نظر آتا ہے نا اتنا ہی اندر سے بھی نیک، اس کا باطن بھی پاک، اس کا باطنی پہلو بھی پاک۔ اور پانچویں اور آخری نشانی یہ ہے مخلص بندے کی، مخلص بندہ حق بات کہتا ہے، چاہے اپنے خلاف ہو، اولاد کے خلاف ہو، ماں باپ کے خلاف ہو، رشتہ داروں کے خلاف ہو، کسی کے بھی خلاف ہو، وہ حق بات کو حق کہتا ہے، اس کے اندر یہ جرت ہوتی ہے۔ یہ جرت اسی کے اندر آ سکتی ہے کہ جس کی نظر اللہ کی طرف ہے، جس کی نظر دائیں بائیں ہے، دنیاوی مفادات، اس سے تعریف سن لوں، اس سے اپنا فائدہ نکال لوں، وہ حق بات نہیں کہتا، وہ بندہ فائدہ دیکھتا ہے۔ حق بات وہی کہتا ہے جو مخلص ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں لو جی اولاد کو تو نہیں بندہ جھوٹا کہہ سکتا نا، کیوں نہیں کہہ سکتا؟ حق بات کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین باللہ شہداء بالقسط ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، لوگوں حق بات کہا کرو، چاہے تمہارے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کے خلاف کیوں نہ ہو، اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس لیے یہ 5 نشانیاں، دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی مخلص بنائے اور 5 نشانیاں ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اب آخری بات خطبہ جمعہ کے حوالے سے کہ اخلاص کی فضیلت کیا ہے۔ میں اور آپ یہ اخلاص پیدا کرتے ہیں، یہ مخلص بن جاتے ہیں، فضیلت کیا ہے، فائدہ کیا ہے؟ پہلا فائدہ نوٹ کیجئے گا حضرت، آپ کا عمل قبول ہی تب ہوتا ہے جب اس میں اخلاص اللہ کے لیے۔ ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له به خالصا وابتغي به وجهه، اللہ صرف وہ عمل قبول کرتے ہیں جو اللہ کے لیے کیا ہو۔ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکا، جس بندے نے کوئی عمل کیا آدھا اللہ کے لیے ہے، آدھا کچھ دنیاوی منفعت کے لیے بھی ہے، کوئی شہرت بھی مل جائے، واہ واہ بھی ہو جائے، اللہ کہتے ہیں ترکتہ وشرکہ، جو آدھا میرے لیے کیا تھا میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں، جب اس سے جا کے اجر لو، میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت کو اجر کے معاملے میں، اخلاص کے معاملے میں، نیت کے معاملے میں پارٹنرشپ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال سمجھے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، وہ میدان جنگ میں تھے تو ایک کافر کی جو ہے وہ سینے پہ چڑھے ہوئے اس کو قتل کرنے لگے، واقعہ آپ جانتے ہیں، اس کو قتل کرنے لگے، ابھی قتل کرنے ہی والے تھے تو اس نے تھوکا، اور وہ تھوک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے پر پڑا، تو حضرت علی نے تھوڑا سا توقف کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس نے کہا کیا ہوا، آپ تو مجھے مارنے لگے تھے؟ کہا پہلے نیت تھی مارنے لگا تھا اللہ کے لیے، لیکن اب چونکہ کوئی میرے منہ پہ تھوکا، میری جو سیلف ریسپیکٹ ہے وہ مجروح ہوئی، وہ ہرٹ ہوئی، تو مجھے شک پڑ گیا کہیں اب میں اگر قتل کروں گا تو کہیں ذاتی منفعت نہ درمیان میں آ جائے، وہ نہ پارٹنرشپ بن جائے، اللہ کے لیے جو ہے وہ اخلاص ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے میں نے چھوڑ دی۔ یہ ہے مخلص بندہ۔ فرمایا من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکا، اللہ کہتے ہیں جو عمل کرے آدھا میرے لیے ہو آدھا کسی اور کے لیے، میں وہ آدھا بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ اس لیے پہلی چیز فائدہ یہ ہے اخلاص کا، آپ کا عمل قبول ہی تب ہوگا جب اس میں اخلاص ہو۔ دوسری بات نوٹ کیجئے گا، اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ اخلاص کی وجہ سے عمل کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے اندر جتنا زیادہ اخلاص ہے، جتنا زیادہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا ذرہ برابر عمل بھی سونے کے پہاڑوں جتنا ہو جاتا ہے۔
اور اگر اخلاص نہیں ہے تو پہاڑوں جتنے اعمال بھی وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پہاڑوں جتنے اعمال بھی اللہ رب العزت ریزہ ریزہ کر کے بکھار دے دے گا، اللہ کے ہاں آنے جتنی قدر نہیں ہوگی ان اعمال کی جن کے اندر اخلاص نہیں، جو اللہ کے لیے نہیں کیے گئے۔ اس لیے اخلاص ہی ہے جو بندے کی عمل کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ تیسری جو چیز ہے فائدے کے اندر، اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ صرف نیت پر ہی آپ کو اجر دے دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے ارادہ تھا کہ میں باجماعت نماز پڑھوں گا، آگے دیکھا ٹائم چینج ہو گیا تھا اور جماعت ہو گئی ہے، نبی اسلام نے فرمایا اس کی نیت پر اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا اجر دے دیا جاتا، حالانکہ اس نے انفرادی نماز پڑھی نیت کی بنیاد پہ۔ نبی اسلام نے فرمایا جو شخص رات کو نیت کر کے سوئے کہ میں نے تہجد پڑھنی ہے، ارادہ عزم ہے، اور صبح آنکھ نہیں کھلی، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا اجر لکھا جاتا ہے کیونکہ اس کی نیت تھی۔ اب یہاں اس پہلو کو سمجھنے کے لیے ایک مسئلہ نوٹ کیجئے گا، کافر جو ہے خلود فی النار، کافر ہمیشہ کے لیے جہنمی، اور مومن خلود فی الجنہ، مومن ہمیشہ کے لیے جنتی ہے۔ اگر دیکھا جائے کافر نے کفر کیا ہے 50 سال 60 سال 70 سال، لمیٹڈ عمر تھی نا، اس نے کفر کیا، انکار کیا، تو اس لمیٹڈ نافرمانی کی ان لمیٹڈ سزا کیوں ہے؟ ناانصافی نہیں ہے؟ اور ایک مومن ہے، اس نے اللہ کی فرما برداری کی ہے 50 سال 60 سال 70 سال جتنی دیر وہ زندہ رہا ہے، تو اس کو اتنا ہی اجر دینا چاہیے، اتنی دیر جنت میں رکھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافر کی نیت تھی، ارادہ تھا کہ میں نے ہمیشہ ہمیشہ انکار کرنا ہے، ماننا ہی نہیں ہے، تو اب وہ 50 سال زندہ رہا، اب چاہے آئندہ وہ 50,000 سال بھی زندہ رہا، اس نے اسی نیت پر کام کرنا تھا نا۔ اور مومن ہے وہ 50 سال زندہ رہا، آگے وہ 50 صدیاں بھی جب زندہ رہتا، اس کی جو نیت بن گئی ہے اسی نیت کو اس نے رہنا تھا، اس لیے اللہ نے کافر کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں اور مومن کو ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا، کیونکہ قرآن میں آتا ہے اب کافر کہیں گے اللہ ہمیں نکال، ہم جا کے نیک اعمال کریں گے، فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر ان کو واپس لٹا بھی دیا جائے تو وہی کام کریں گے جو یہ دنیا میں کرتے تھے۔ نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگلی بات یہ نوٹ کیجئے گا، اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ اخلاص ہی کی برکت سے انسان دنیا اور آخرت میں کئی چیزوں سے نجات پا جاتا ہے، اخلاص کی برکت سے۔ آپ وہ جانتے ہیں 3 غار والوں کا قصہ، غار میں پھنس گئے، اب یہ ہے کہ موت کا انتظار کرنے لگے، ایک کے ذہن میں آئیڈیا آیا یار تم میں سے کسی نے کوئی اللہ کے لیے کام کیا نا، اللہ کے لیے، وہ اللہ کے سامنے رکھو اور دعا کرو۔ اب تینوں نے اپنا اپنا عمل اللہ کے سامنے رکھا، اللہم ان کنت فعلت ابتغاء مرضاتک فافرج عنا، یا اللہ اگر یہ عمل میں نے تیری رضا کے لیے کیا نا، تو جانتا ہے، یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما، تو اللہ رب العالمین کو نجات دی۔ تو جو عمل اللہ کے لیے، ہمارے استاد اس حدیث کو پڑھانے کے بعد کہا کرتے تھے لوگوں، ان لوگوں کے پاس تو ایک ایک عمل تھا اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے، اللہ ہمیں بچا لے، تو ہمارے پاس کوئی ایسا عمل ہے زندگی میں اللہ کے سامنے رکھنے کے لیے، اللہ صرف تیرے لیے کیا تھا کسی اور کے لیے نہیں کیا، کوئی ایسا عمل ہے؟ اللہ کا سر عند اللہ۔ یہ اخلاص کا فائدہ۔ آخری بات نوٹ کیجئے گا، اخلاص کا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے، شیطان اس کے آگے بالکل سرنڈر کر دیتا ہے، شیطان کا زور اس پر نہیں چلتا، شیطان نے خود ہی بھید دے دیا، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّكَ عنہم اجمعین، لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، یا اللہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، میرا چیلنج ہے، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے آؤں گا، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، یا اللہ ان کی اکثریت ایسی ہوگی کہ تیرا شکر ادا نہیں کرے گی، میرا چیلنج ہے۔ لیکن آگے سے خود ہی کہتا ہے الا عبادک منہم المخلصین، یا اللہ جو تیرے خالص بندے ہیں نا ان پر میرا کوئی زور، میرے ہاتھ کھڑے۔ اللہ نے کہا ھذا صراط علی مستقیم، یہی تو میرا سیدھا رستہ ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے مخلص بندے ہیں جن کا زندگی کا ارادہ اور مشن یہ ہے کہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اس کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کرنا ہے، ان پر تیرا کوئی زور نہیں۔ اور بالکل آخری فائدہ پھر بات ختم کرتے ہیں، اخلاص کا فائدہ یہ، آپ جو عمل اللہ کے لیے کریں گے نا وہ باقی رہے گا، پائیدار رہے گا، ہمیشہ رہے گا، لیکن جو کام دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگا اس کی کوئی ہمیشگی نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ان کی کتاب حدیث کی بڑی مشہور موطا، وہ جب موطا لکھ رہے تھے نا تو موطا نام کی کتابیں اس سے پہلے کئی لکھی ہوئی تھی،
جب وہ موطا لکھ رہے تھے کسی نے کہا کہ آپ موطا لکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کئی لکھی ہوئی ہیں، جیسے صحیح بخاری لکھی، اس کے بعد کچھ صحیح لکھنا شروع ہو جائے، بھائی پہلے لکھی تو ہے. تو انہوں نے کہا لکھی تو ہیں لیکن ما کان للہ وہو باقی، جو اللہ کے لیے لکھی جاتی ہے، جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے نا وہ باقی رہتا ہے. تو یہ تاریخ گواہ ہے. باقی موطا کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اگر موطا کو جانتا تو امام مالک کی لکھی ہوئی موطا کو جانتا. اس لیے اذکار پہ، دعاؤں پہ ڈھیروں کتابیں لکھی گئیں، لیکن جو مقام اور جو مرتبہ حسن المسلم کو ملا ہے وہ کسی اور دعاؤں کی کتاب کو نہیں مل سکا. اس کے جو مصنف ہیں سعید بن علی وہب القحطانی، سعودی عرب کے شیخ، فوت ہو گئے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کتاب کو اتنی مقبولیت ملی ہے کہ جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں، کسی گاؤں میں بھی ہم نے جا کے دیکھا ہے نا، دور دراز علاقوں میں جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں حسن مسلم ہمیں ضرور ملی. یہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا ھذا سر بینی و بین اللہ، یہ میرے اور اللہ کے درمیان ایک راز ہے، تم کیوں پوچھ رہے؟ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ باقی رہتا ہے. اور الاقبال علامت الاخلاص، اس طرح مقبولیت ملنا، اس طرح لوگوں کے اندر مقبولیت ملنا اخلاص کی علامت ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية. اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم أخلص نياتنا وجنبنا من الرياء والنفاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.